جب سوات میں فلڈ آیا بہت زیادہ، اس سے پہلے کشمیر میں بڑا ارتھکویک آیا تھا 2005 میں کشمیر پاکستان میں، لیکن جب 2010 میں ارتھکویک آیا تو چونکہ اس وقت میری سیاسی جو خیالات تھے وہ بالکل آبویس تھے سب لوگوں کہ میں کن لوگوں کی سپورٹ کر رہا ہوں پاکستان میں. تو مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم حکومت کے کسی جو ہے انیشیٹو اس کو سپورٹ نہیں کریں گے، وی ڈونٹ ٹرسٹ دیم. تو میرے لیے وہ جو لوگ تھے بزنس کمیونٹی تھے، غیر سیاسی لوگ تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ آئے. انہوں نے رحیم شاہ کو بلایا اور مجھے کہا کہ آپ اس کے ساتھ فنڈ ریزنگ کریں، اور ہم نے 65,000 فنڈ ریزنگ کی. تو اس میں جو پاکستان کا جو کونسلیٹ تھا، دے ور فیلنگ ویری آئسولیٹڈ، ان کو پریشر پڑ رہا تھا کہ آپ کچھ نہیں کر رہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے ان کے لیے کیا، اب ہمارے لیے بھی کریں. تو میں نے کہا چلے جیسے بھی ہے، ہم ہیں تو ہمارے ہی لوگ. تو مجھے 2 فنڈ ریزنگ کرنی پڑی ود ان اے ویک. ایک ہماری کمیونٹی کے لیے جن کا کہنا تھا کہ ہم گورنمنٹ کو کچھ نہیں دیں گے، ہم خود لے کے جائیں گے اور ہمارا گورنمنٹ پہ ٹرسٹ نہیں. اور ایک گورنمنٹ کو جو لوگ ریپرزینٹ کرتے ہیں، ایون دو می ان ڈفرنٹ، ہماری ان سے آئیڈیالوجی نہیں ملتی، لیکن چونکہ پاکستان کے اس وقت کونسلر جنرل تھے سومرو صاحب، ہی واز اے تھورو جینٹل مین، ابھی بھی ریسپیکٹ کرتا ہوں، اس وقت دبئی میں. تو انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی تھی، تو میں ان کی ریکویسٹ کو جو ہے چھوڑ نہیں سکتا تھا. اور ہم نے پھر دوبارہ فنڈ ریزنگ کی اور 30,000 پاؤنڈ ان کو جو ہے ریز کر کے دیے. تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جو ہے ہم نے گورنمنٹ کی ہیلپ نہیں کی. اس پریزنٹ گورنمنٹ کی بھی جو ہے، چونکہ وہ ایک جینٹل مین تھے، ہم نے ان کی ہیلپ کی. ماشاءاللہ. اب نسل آپ لوگ نے سنا ہے کہ چند ہی منٹوں میں آپ کتنا کچھ ہم کو سننے میں ملا، صرف چیریٹی پہ ہے بھی، اور اس کے علاوہ جو آپ نے بہت کچھ کیا ہے. ایک پولیٹیشین بھی آپ، لیکن ایک کولر بھی ہیں. لیکن اس سے پہلے میں ضرور بتا دوں کہ میں اکیلا نہیں تھا، میرے ساتھ میرے جانثار ساتھی، ان کے بغیر میں نہیں کر سکتا، جس میں مسعود اقبال جنجو ہیں، راجہ لدتا ہیں، شرجیل خان ملک ہے. یہ میری ٹیم کے لوگ ہیں، ان کے بغیر شاید میں کچھ نہ کر سکتا. شرجیل خان سے میں ملی ہوئی ہوں، بہت اچھے انسان ہیں. تھینک یو فار مینشننگ ہم. یس، ہمارے ساتھ کولر سے بات کرتے ہیں. ہیلو جی. ہیلو جی، گڈ مارننگ بینا جی اگین. ہاں جی، گڈ مارننگ، کیسے ہو آپ؟ جی ٹھیک ہوں. میں خاص طور پہ میں نے فون کیا آصف خان صاحب سے بات کرنے کے لیے، اور آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ آپ اتنے اچھے انسان کو لے کر آئی ہیں جو کہ اتنی مطلب انسانیت کی وہ خدمت کر رہے ہیں، اور ان کا جذبہ بہت ہی خوبصورت ہے. ان کی باتیں سن کے بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے، کیونکہ ہمیں ایسے ہی لوگ چاہیے خاص طور پہ پاکستان کے لیے، کیونکہ ہماری سیاست کا تو حال وہاں پہ برا ہے. یہی لوگ کام کر رہے ہیں، یہی لوگ پاکستان کو چلا رہے ہیں، اور ہمیں ان کے ساتھ مل کر اور آگے کام بڑھانا چاہیے. تو میں نے اسی لیے خاص طور پہ فون کیا. میں بات کرتی ہوں. جی السلام علیکم. آپ کو سن تو رہے ہیں لیکن تصویر بھی دکھائی جا رہی ہے. آپ ان کے آگے جی بولیں ان سے. جی السلام علیکم. تصویر نہیں آ رہی ہے، نہیں آپ بے شک ان کی تصویر دیکھیں، بعد میرے ساتھ کریں. نہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر ہے. میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں، بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے، بہت کچھ پتا چل رہا ہے. آپ بہت شکریہ پہ گئے ہیں بہت اور آپ نے کیا 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 ہے. اور میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ جیسے لوگ ہی ہمارے پاکستان کو چلا رہے ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ لوگوں کی ہیلپ کرنا ہو. تو اگر کبھی بھی آپ کو ضرورت ہو، ہم بھی چیریٹی کا ایک حصہ ہیں، ایک لکڑی ہماری بھی لگا لیجیے. جی ضرور. یہ بینا ہمارا کانٹیکٹ ہے، آپ یہاں پہ اپنا فون نمبر چھوڑ دیں. آل بی ان ٹچ انشاءاللہ. بس بہت اچھا آپ کام کر رہے ہیں. جو بھی آپ سے کام ہو سکتا ہے، چاہے 1 روپے کا ہو، کرنا چاہیے. جی صحیح. شکریہ بہت بہت. اور یہ بہت بڑی پارٹیسپینٹ تھیں اولمپکس میں، اور انہوں نے بھی آپ کی طرح بڑی جدوجہد کی اور بڑے کام کیے ہیں. جی وہ کہتے ہیں کہ وقت کم اور مقابلہ سخت، دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے. بہرحال آپ کا کوئی اور کوشچن ہے؟ جی ہاں، کالر بھی ہمارے ساتھ ہے. وقت بہت کم ہے، مجھے بڑے سوال کرنے ہیں آپ سے. ابھی کرنٹلی جو آپ کر رہے ہو ان کے بارے میں مجھے پوچھنا ہے، پر ایک دو اور کالر سے بات کرتے ہیں، پھر آپ کی طرف سوال کریں گے. ہاں جی ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی احمد بول رہا ہوں جرمنی سے. کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہیں آپ؟ ہاں جی اللہ کا فضل ہے، بہت اچھے مہمان آپ لاتے ہیں. تو میں ان سے درخواست کروں گا، یہ میرے خیال ہے عمران خان کو میرے خیال یہ کرتے ہیں. بالکل نو ڈاؤٹ. جی بالکل. آپ ہی سوال پوچھیں. میں چاہتا ہوں یہ ابھی اتنی دیر جو انہوں نے بہت زیادہ کی عمران خان صاحب نے، جب کوئی انیشیٹو لے لیتے ہیں تو پھر میں چاہتا ہوں وہ جو لوگ ان کو کہتے ہیں وہ پرانے آدمی آئے ان کے ساتھ تانا دیتے ہیں، لیکن برتن میں اگر کوئی چیز اگر گندی ہے تو وہ اگر گرا کر برتن کو دھو لیا جائے تو پھر وہ صاف ہو جاتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. ہمارے جو جتنے بھی سیاستدان ہیں، یہ 65 سال سے تاریخ چلی آ رہی ہے، لیکن کوئی جگہ تو کم از کم صحیح ہو جانا چاہیے کسی کے مقام پر انشاءاللہ. تو ان پیاسوں کو، ان دکھ درد کے ماروں کا کوئی نہ کوئی مداوع ہونا چاہیے.
इंशाल्लाह। तो मेरा ख्याल था ये अल्लाह के फजल से अच्छा करेंगे। अभी जो यू टर्न लिया है, हमारी सियासत में आए हैं लोग तो। हाँ जी जी जी, मुझे समझ नहीं आया आपकी यू टर्न की। हाँ जी, यू टर्न से क्या मुराद है आपकी? यू टर्न से मुराद ये है कि इन्होंने उधर जो पहले मुझे पता चला था कि कादरी साहब के साथ स्टार्ट में इन्होंने उन्हें सपोर्ट करने का वादा किया था। मैं आपको इसका जवाब देता हूँ, चूंकि वक्त बहुत कम है, तो मैं आपको जवाब देता हूँ, आप जरा सुने। 5 मिनट हमारे पास अभी, 5 मिनट पूरे। थैंक यू। वैसे कहते हैं कि तो जरूर कॉलर से बात कर लें, कॉल्स भी काफ़ी हो चुके हैं, सभी लोग जाग चुके हैं और आपकी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी को देख के सभी कुछ सवाल करना चाहते हैं। चलो एक और आखिरी कॉलर से हम बात करना चाहेंगे। हेलो हेलो, सलामकुम। शुक्र है कि आखिर में मिल गई, पर मिल गई। मैंने कहा वैसे तो ना हमें मना करते हैं हमारे बेटे, मेरे मियाँ कहते हैं कि नाम की मशहूरी नहीं करें, हम खिदमत दीन करते हैं, उसे करने दे। तो लेकिन मैं इनको बताती हूँ कि हमारी फर्स्ट जो जर्मनी का सबसे अच्छी जो काम करने वाली है पूरी दुनिया में करते हैं, उसका मेंबर है मेरा बेटा। और 2005 में आपने देखा होगा, नाम क्या उनका? हमारी फर्स्ट वाले सबसे पहले वहाँ पहुंचे हुए थे। नाम क्या है आपके बेटे का? वैसे माजिद खान नाम है उसका। एक बेटा दूसरा भी जो है वो अफगानिस्तान इस वक्त आर्मी के सिलसिले में गया हुआ है। ये बस खान बड़े रेस्टलेस पीपल है। खैरियत से वापस आए। तो हम मल्टी फर्स्ट जो है ना उसका मेंबर है, वो बहुत अल्लाह के फजल से खिदमत करते हैं। आपको भी पता होगा, आपने देखा होगा वहाँ पे। जी जी, बहुत शुक्रिया। अपना नंबर छोड़ के जाइएगा प्लीज। बहुत शुक्रिया। मैं एक सवाल पूछा गया है, पता नहीं अहमद साहब को किसने बताया, मेरे शायद चेहरे से लग रहा है कि मैं इमरान खान का सपोर्टर हूँ जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि फेसबुक पे भी जी हाँ, वो ये है कि जो आपने कहा सर वो यू टर्न नहीं थी, बात ये थी कि अब लोग उस बात को समझ रहे हैं जो खान साहब ने और हमारी पार्टी ने, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने, लोगों को मैं बता दूं कि मैं तहरीक इंसाफ का सपोर्टर हूँ। वो इसलिए है कि आपने तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है और पिछले 15 साल से पॉलिटिकल सीन पे काम कर रही है, तो हर फैसला जो है सोच समझ के किया जाता है कि उसके फ्यूचर में कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, अगर हम कोई गलत फैसला लेते हैं तो उसके नुकसानात क्या होंगे। तो इन सारी बातों को मद्देनज़र रख के एक ही डिफरेंस ऑफ पॉइंट का एक डिफरेंस था ताहिर अल कादरी साहब जो कि हमारे काफ़ी रिस्पेक्टेबल है, वो ये था कि हम चाहते थे कि वोट के ज़रिए तब्दीली लाई जाए और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हम कोई ऐसा गैर आइनी कदम नहीं उठाना चाहते थे जिससे मुल्क जो ऑलरेडी काफ़ी मसाइल में है किसी और मसले में पड़ जाए, और वो लोग जो चाहते हैं कि इलेक्शन मुलतवी करने का उन्हें कोई बहाना मिले, उनको कोई बहाना मिल जाए और वो इलेक्शन मुलतवी करके वहाँ से भाग खड़े हों या 2-3 साल के लिए। हम ये ऐसा नहीं चाहते कि वो मुल्क को कौम के मफाद में नहीं था। हालांकि बहुत ज़्यादा जो यूथ है इमरान खान का सपोर्ट वो चाहते थे उसमें शामिल हों, लेकिन इन वजूहात की बुनियाद पर ये डिसीजन किया गया और अब जब डिसीजन किया गया है तो लोग उसको समझ रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, 2 लफ्ज़ों की कहानी पूरा ही आपने मुकम्मल कर लिया तकरीबन। तो ठीक है, वो भी पूछ रहे हैं और मुझे जो इंटरेस्टिंग बात लगी कि मैं किसी भी पॉलिटिक्स से कोई भी तल्लुक़ नहीं है मेरा, किसी भी पार्टी से नहीं है, लेकिन अभी जो मैंने आपको देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया है कि आप पहले किसी और पार्टी को सपोर्ट करते थे, बड़े एक्टिव थे। जी जी, बिना हिस्टोरिकली जो मेरी फैमिली है वो पीयूष पार्टी के साथ रही है। मैं बचपन से आंख खोली है तो पीयूष पार्टी के झंडे घर में देखे हैं, भुट्टो साहब की तस्वीरें देखी हैं, बेनज़ीर भुट्टो की। मैं खुद भी भुट्टो फैमिली का फ़ैन हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। भुट्टो फैमिली की कुर्बानियाँ जो है हम उसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन अब जो है हालात ऐसे आ गए हैं कि हमें देखना है कि इतने ड्रामे हुए हैं हमारे मुल्क के साथ, हमारी कौम के साथ इतने धोखे हुए हैं कि जो पार्टी भुट्टो साहब ने बनाई थी, भुट्टो साहब की सारी औलाद जो है वो कुर्बान हो चुकी। उनकी एक बेटी है जो सियासत में कभी वो मुलव्वस नहीं। अब पार्टी की क़यादत कुछ और लोगों के हाथ में है और भुट्टो ख़ानदान के जो असल वारिस हैं वो पार्टी से बाहर हैं। फातिमा भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो भुट्टो ख़ानदान का असल खून है। अब पार्टी जो है वो जरदारी साहब और उनकी फैमिली के कंट्रोल में है, और जो पार्टी के वफादार हैं नजरियाती वो सारे तरीके इंसाफ में बैठे हैं, और जो नहीं बैठे हुए वो बहुत जल्द आने वाले हैं, वो बैठने वाले वो बहुत जल्द आने वाले। उनमें से हम भी लोग हैं, और मेरा जो होम टाउन है वहाँ पे जो 80% पीपल्स पार्टी के सपोर्टर हैं, डाई हार्ट सपोर्टर। बेनज़ीर भुट्टो मेरी खाला के घर में आ चुकी हैं खुद अफसोस करने के लिए। मेरा खालाजाद भाई सेनेटर भी रहे हैं और MNA भी रहे हैं इन भुट्टो एरा लॉन्ग टाइम अगो। और लेकिन हम लोगों ने सोच समझ के हालात को जांच के मुल्क के मफाद को देखते हुए इस फैसले पे पहुँचे हैं कि इस वक्त इमरान खान के अलावा कोई ऐसी लीडर नहीं है, क्योंकि 40 साल से पीपल्स पार्टी हमें लेट डाउन कर रही है और अब तो वो पीपल्स पार्टी रही नहीं। दूसरी तरफ मियाँ बरादरान हैं, 30 साल से वो भी पॉलिटिकल सीन पे हैं और बेशुमार दावों के बावजूद पाकिस्तान में कोई तब्दीली नहीं ला सके।
اس کے علاوہ ریلیجس ایلیمنٹس ہیں، فوج رہی ہے، کوئی بھی ہمارے ملک کو صحیح پٹڑی پہ نہیں ڈال سکا. تو ہم کہتے ہیں وائی ناٹ عمران خان، کیوں نہ ہم عمران خان کو چانس دیں، جس نے بغیر اقتدار میں آئے ہوئے آپ کے لیے ڈیلیور کیا ہے، جس کا ٹریک ریکارڈ بڑا اسٹریٹ ہے، جس نے اپنے باپ کو کیو میں کھڑا کر دیا، جس نے اپنے کزن کو ماجد خان کو میرٹ کی بنا پہ اس سے ٹیم سے نکال دیا، کہا کہ آپ اچھا پرفارم نہیں کر. دیٹس دی ہسٹری، دیٹس دی ٹریک ریکارڈ. انہوں نے بغیر اقتدار میں آئے ہوئے آپ کو بہترین انسٹیٹیوشن دیا، شوکت خانم ہاسپٹل، اسٹیٹ آف دی آرٹ. اس کے بعد انہوں نے نمل یونیورسٹی دی جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے بچوں کو بریڈ فورڈ یونیورسٹی کی. ہی از پریزیڈنٹ چانسلر آف بریڈ فورڈ یونیورسٹی. ابھی وہ 3 اور ہاسپٹل بنا رہے ہیں، پشاور، کراچی اور کوئٹہ میں. تو جس بندے نے بغیر اقتدار میں آئے ہوئے آپ کے لیے ڈیلیور کر دیا، آپ اس کو دیکھیں گے یا ان کو دیکھیں گے جنہوں نے 40 سال سے آپ کو دھوکے، آنسو، مایوسیوں کے علاوہ کچھ نہیں دیا. اس سوچنے کے بعد ان ساری باتوں کو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں. اور پچھلے 4 سال سے میڈیا کی وجہ سے میری خان صاحب کے ساتھ انٹریکشن رہی ہے، بے شمار مواقع پہ ان کو انٹرویو کیا. تو میں نے جب ان کو جانچا ہے، ان کو پرکھا ہے، ان کو دیکھا ہے، تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں پہ تو بالکل سنسیئرٹی ہے، بالکل ریالٹی ہے، اور پاکستان کو ایسے کسی سنسیئر لیڈر کی ضرورت ہے. تو دیر فور جو ہے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اب جو ہے آئندہ جو زندگی، اور خاص کر جو یہ سال ہے، پاکستانیوں کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم لوگ آنکھیں کھولیں اور دیکھیں کہ کون ہے جو ہمارا ریئل لیڈر ہے اور کون ہے جو ہمارے لیے ڈیلیور کر سکتے ہیں اور کس کا ٹریک ریکارڈ صاف ہے. چلو جی، تھوڑا سا سیاسی باتیں ہو رہی ہیں تو میں بھی ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. یہ جو بھی پچھلے دنوں جناب طاہر القادری نے ایک جو ہنگامہ کہیں یا پھر جو بھی انہوں نے ایکٹ کیا، لانگ مارچ جو کہ نام سے ہے، تو یہ کیا سیاسی تھا یا پھر ان کا کوئی اپنا جذباتی؟ جی، لانگ مارچ دیکھیں، جہاں تک طاہر القادری صاحب کی ڈیمانڈس کا ہے اس سے ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، ڈفرینس نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف نہیں، ان کی جو ڈیمانڈس تھیں ملک کے قوم کے حوالے سے وہ ٹھیک تھیں، کہ وہ چاہتے تھے کہ صاف لوگ الیکشن میں کھڑے ہوں، الیکشن کمیشن صحیح ہو، ہر چیز ٹھیک ہو، وہ ٹھیک تھا. ہمیں صرف طریقہ کار پہ پاکستان تحریک انصاف چونکہ ملک سے باہر نہیں رہی، ہماری قیادت ملک کے اندر رہی ہے، باقی جو قیادت ہے وہ ملک سے بھاگتی رہی ہیں. عمران خان کبھی پاکستان چھوڑ کے نہیں بھاگا. عمران خان ہمیشہ اس نے باہر کمایا ہے اور پاکستان میں لگایا ہے پیسہ، اور باہر سے پاکستانیوں سے پیسہ اکٹھا کیا، کبھی کسی اور سے نہیں کیا، اور پاکستان میں انویسٹ کیا. باقی جو لوگ کہتے ہیں وہ ملک سے پیسہ نکال کے تو وہ دبئی، جدہ، یو کے میں انویسٹ کر رہی ہیں اور امریکہ میں. آپ بڑے کامیاب انسان ہیں لوگوں کو کنونس کرنے میں، اور مجھے بھی کنونس کر کے چاہیے گے مجھے لگتا ہے. لیکن میں ممبرشپ فارم لے کے آیا ہوں ساتھ. ٹھیک ہے، رکھتے ہیں ہم کو کنارے پہ، لگتا ہے ہمیں انسان کرنے پڑیں گے ورنہ آپ نہیں جانے دیں گے. تو وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. اور وہ جو سر آپ کا سوال تھا وہ یہ تھا کہ ہمارا اس بات پہ ڈفرینس تھا کہ قادری صاحب کی ڈیمانڈس ٹھیک تھیں، اور ان کا جو طریقہ کار تھا اس پہ ہمیں ڈفرینس تھا. اگر قادری صاحب بجائے کراچی بھاگنے کے، ایم کیو ایم کے ساتھ کنسلٹ کرنے کے، اگر وہ خان صاحب کے ساتھ بیٹھتے 2 ہفتے پہلے تو شاید اس کا رزلٹ کچھ اور ہوتا. خان صاحب نہیں آ کے بیٹھے نا. خان صاحب کے میرا مطلب ہے کہ بجائے وہ کراچی جانے کے اگر پنڈی آ جاتے تو خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرتے کہ یہ میرا پلان ہے، تو خان صاحب انہیں تھوڑی ڈفرینٹ ایڈوائس دیتے. جی جی جی، میں آپ کو ایسے یوں چھیڑ رہی ہوں کہ ماشاء اللہ آپ سیاستدان اور میزبان اور کیا کیا ہیں، اور یو آر ویری گڈ ان آل فیلڈس دیٹ یو نو، اینڈ تھینک یو ویری مچ. میں اتنا کہوں گی، پھر انشاءاللہ کسی دن وقت آپ کو لگا کہ ہم آپ ہمیں دے سکیں گے تو ہم ضرور آپ کو دعوت دیں گے. وی ہیڈ اندر ہاف این آور بٹ وچ ٹریفک نے ہمارا لے لیا تو وہ ہمارا ضائع ہو گیا، ہم پوری مکمل بات نہیں کر پائے ہیں. لیکن یہاں پہ ہمیں آج کا یہ پروگرام ختم کرنا پڑے گا کیونکہ یہی ہمارے پاس وقت تھا. لیکن آخری جو 1 منٹ ہے، بجائے کہ میں آپ لوگوں کو یہ کہوں کہ میں اگلے ہفتے ملوں گی، آپ لوگوں کو بتا کہ میں انشاءاللہ اگلے ہفتے ملوں گی. آپ یہ آخری منٹ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، میرا اپنے ناظرین کو یہی پیغام ہے، خاص طور پر پاکستانی جو ہمارے ناظرین ہیں، کہ یہ جو سال شروع ہوا ہے یہ پاکستان کے حوالے سے بہت ضروری ہے. پاکستان میں الیکشن ہونے، خدا کے لیے بجائے آپ ڈپریس ہوتے ہیں، فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں، ٹی وی چینلز کے آگے بیٹھ کے تو آنسو بہاتے ہیں، اٹھ کھڑے ہوں، اور جو بھی انسان آپ کو سچا لگتا ہے، کھرا لگتا ہے، اس کا ٹریک ریکارڈ اچھا ہو، اس کے ساتھ اس کے بازو، اس کے ہاتھ پکڑ لیں اور پاکستان میں تبدیلی لے کے آئیں. پاکستان بہت بڑا عظیم ملک بن سکتا ہے، اور اگر آپ پاکستانی کھڑے ہو جائیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ پاکستان کو نیچا نہیں دکھا سکتی. تھینک یو ویری مچ آصف خان، بہت اچھی باتیں آپ نے کی ہیں. دس از وینس ٹی وی.